حضرات محترم، تقریر سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اس وقت ممبر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ آستانے پر کل سے تیار ہو کر موجود ہے، لیکن حضرت قبلہ خواجہ محمد سلیمان قمر القادری دامت برکاتہم العالیہ نے مجھ سے اپنی خصوصی محبت اور شفقت کا اظہار اس انداز سے فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس ممبر کا افتتاح اس وقت میں دعائیہ جملوں سے کروں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کی حرمت اور تقدس کے وارث تو آپ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ہمت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا، یہ ممبر شاعر اسلام میں سے ایک نشانی ہے، ہمیں اس ممبر کے تقدس کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ممبر و محراب سے جو آواز بلند ہو وہ حق و صداقت کی آواز ہو۔ میرے مولا، اس میں خیر ہو، ہم ہمیشہ تیری بارگاہ میں تیری رحمتوں کے طلبگار رہیں اور تیرے قہر و غضب سے بچتے رہیں۔ میرے مولا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس آستانے کی عزت و وقار میں مزید اضافہ فرما، اور تو نے حضرت قبلہ خواجہ محمد سلیمان قمر القادری کو جو عزت عطا فرمائی ہے اور جس مسند پر تو نے ان کو مسند نشین فرمایا ہے، میرے مولا انہیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی بہترین روایات کا صحیح امین بنانا، اور ان کے ذریعے اس فیض کو جاری و ساری رکھنا، اور ہمیں ان محبتوں کے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس ممبر کو میرے مولا آباد رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، عمائدین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں جان محفل، روح محفل، زینت محفل حضرت قبلہ خواجہ محمد سلیمان قمر القادری کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے روایت و دستور کے مطابق عرس مبارک کی محفل میں ایک بار پھر مجھے یاد فرمایا، اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کی ایک سبیل پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے مجمع میں زیادہ تر تعداد پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو شاید اردو صحیح طور پر سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ میں بھی کوئی خوش آوازی اور خوش گلوئی سے، ترنم ریزی سے ان کے ذوق کی تسکین کا سامان نہیں کر پاتا، لیکن بس حضرت محترم خواجہ صاحب محبتوں کے رشتے سے مجھے بلا لیتے ہیں، اور میں بھی چند باتیں اس خیال سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پلے پڑ جائیں اور کوئی دنیا و عاقبت سنورنے کی صورت بن جائے تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے عالم ارواح میں ہم سب کو جمع فرمایا، اور پھر وہاں کچھ قول و قرار ہوئے، عہد و پیمان ہوئے، وعدے وعید ہوئے۔ پوچھا الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو، سب نے جواب دیا بلا، بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ انسان جس نے عالم ارواح میں رب کائنات کی ربوبیت الوہیت کا اقرار کیا اور اس کی بندگی کا اعتراف کیا، جب عالم دنیا میں آتا ہے تو اس عالم کی پابندیوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، قوانین اور ضابطوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر پردے ہیں، حجابات ہیں، اس کے لاشعور میں ایک گونج ہے، کسی کو رب مانا تھا، کسی کی الوہیت کا اقرار کیا تھا، کسی سے بندگی کا رشتہ جوڑا تھا، وہ گونج تو ہے، وہ خیال تو ہے، لاشعور میں وہ احساس تو ہے، لیکن وہ جمال جہاں آرا نگاہوں سے اوجھل ہے، اس ہستی کو دیکھنے سے نگاہیں قاصر ہیں جس کو اپنا رب مانا تھا۔ اب اس کی کھوج میں، اس کی تلاش میں انسان نکلتا ہے۔ جب صحراؤں سے، ریت کے ٹیلوں سے گزرتا ہے تو ان کی وسعت کو اور حسن کو دیکھ کر مروب ہوتا ہے، کہیں یہ تو خدا نہیں۔ لیکن جب پہاڑوں پر نظر پڑتی ہے تو سوچتا ہے یہ کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں، ان کے اندر جاہ و جلال زیادہ ہے، شان و شوکت زیادہ ہے، کر و فر اور تمطراق زیادہ ہے، اور وہ ٹیلے، وہ تو ریت اور مٹی تھی، یہ تو پتھر ہے، اور پتھر میں طاقت ہوتی ہے، وہ سخت ہوتا ہے، اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے۔ اس نے پتھروں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ آگ پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اس نے سوچا آگ کی طاقت زیادہ ہے، آگ کے سامنے پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے، اس لیے آگ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ اس نے آگ کو معبود مان لیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور اسی اثناء میں جب وہ سمندروں سے گزرا تو سوچا کہ اتنا پانی، آگ کتنی بھی ہو، اتنے پانی کے آگے تو نہیں ٹھہر سکتی۔ پھر اس پانی کے آگے آگ کی طاقت کچھ نہیں، یہی معبود، یہی خدا، یہی پوجا کے لائق۔ سمندروں کی پانی کی پرستی شروع کر دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ چاند جب شباب پہ آتا ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے، تو سمندر بھی مد و جزر کا شکار ہو جاتا ہے، جوار بھاٹے کی کیفیت ہو جاتی ہے، سمندر بھی بے قابو ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اس نے سوچا چاند اگر اتنی دور سے، اگر اس کی طاقت اتنی ہے کہ اتنے فاصلے سے، اتنی دور سے اگر سمندر پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، تو پھر چاند کی طاقت کا کیا کہنا، یہی پوجا کے قابل۔ اس نے چاند کو خدا مان لیا۔ پھر اس نے دیکھا اور سوچا کہ چاند سورج کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، چاند کے اندر وہ چمک دمک نہیں ہے، وہ خیرگی نہیں ہے، وہ تمطراق شان و شوکت نہیں ہے، آب و تاب نہیں ہے جو سورج میں ہے۔ تو سورج اس قابل ہے، اس کی پوجا کی جائے۔ اس نے سورج کی پرستی شروع کر دی۔ پھر اس کو پتا چلا کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ میں نے آج تک جس جس کو سجدہ کیا ہے، جس جس کو اپنا خدا مانا ہے، وہ سب اس کے اشارے کے منتظر نظر آتے ہیں۔ میں نے پتھروں کو سجدہ کیا تھا، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کو خدا مانا تھا، پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کے آگے سر جھکایا تھا اور چاند اس کے اشارے پر دو لخت ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کو معبود تصور کیا تھا اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلا آتا ہے۔ تو پھر یہی خدا ہوگا، یہی معبود ہوگا، یہی پوجا کے قابل ہوگا، یہی پرستش کے لائق ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جب اس کی عبادت کا تصور لے کے آیا، جب اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے آیا، تو دیکھا جس کو سجدہ کرنے آیا ہے وہ پہلے سے سجدہ ریز ہے، جس کو معبود ماننے آیا ہے وہ کسی اور کے معبود ہونے کا پرچار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ پھر اس پر ایمان اور یقین کے دروازے کھلے اور اس نے سوچا کہ نہیں، یہ ہستی
جس کو خدا مانتی ہے اس کے سوا خدا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یارو انسان اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، تمام خدائی سے اعلیٰ، افضل اور اشرف، لیکن یہ اپنے تمام تر شرف و فضیلت کے باوجود یہ تاریخ میں وہ دور گزرا ہے، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کبھی پتھروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی جانوروں کو معبود تصور کرتے ہیں، کبھی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے شرف انسانیت کی نفی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک انسان نے اپنے رب کی تلاش میں اپنی عقل پر انحصار کیا، حواس و اعصاب پر دار و مدار رہا، جب تک اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے رب کو تلاش کیا، اس وقت تک وہ بھٹکتا رہا، ہر ایک کے سامنے سجدے کرتا رہا، اشرف المخلوق ہو کر اپنی ذلت و رسوائی کا سامان کرتا رہا۔ لیکن جب آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا تو پھر اسے شرف اور فضیلت کا پتہ چلا، انسانیت کے مقام کا عرفان ہوا۔ انسان کو عزت ملی ہے تو بارگاہ رسالت میں آ کر ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، ویسے تو رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ رب کائنات نے انسان کو اپنی کاریگری کا شاہکار بتایا ہے، اپنی صنعت کا نمونہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ میری اعلیٰ ترین مخلوق ہے، یہ میں نے احسن تقویم پر پیدا کی ہے، سب سے اچھی صورت پر پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک الجھن ہے، ایک خلش ہے، ایک کسک ہے، ایک سوال ہے۔ دیکھیے، میں مثال نہیں دے رہا، صرف بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اب کوئی ارب پتی کھرب پتی تو ہے نہیں کہ مکان بنانے ہو تو پہلے کوئی انجینئر ہائر کیا جائے اور کوئی نقشہ لاکھوں کا بنوایا جائے، اور مکان شروع ہونے سے پہلے 20-25 لاکھ تو ویسے ہی لٹا دیے جائیں۔ ہم تو سیدھے سادے لوگ سوچتے ہیں کوئی اچھا سا مستری مل جائے تو جو تھوڑا بہت پیسہ ہے اس سے ذرا سر چھپانے کو چھت مل جائے، اپنا گھر اپنا مکان بن جائے۔ اب آپ مستری کی تلاش میں نکلتے ہیں، مکان بنوانا ہے۔ ایک مستری کے پاس پہنچے، ہاں بھائی مکان بنوانا ہے۔ اس نے کہا جی میرا کام ہی مکان بنانا ہے، چلو صحیح۔ آپ نے کہا نا بھائی، بات یہ ہے کہ میں سفید پوش آدمی ہوں، میرے پاس لٹانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اب آپ مستری ہو، مکان بناتے ہو، لیکن میری تسلی کے لیے ایسا کرو کہ پہلے کوئی آپ نے بلڈنگ بنائی ہو، کوئی عمارت بنائی ہو، کوئی مکان بنایا ہو، وہ ذرا دکھا دو، مجھے ذرا تسلی ہو جائے، میں ذرا محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ اس نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو لے کے موٹر سائیکل میں سوار ہو کے چلا، ایک بلڈنگ کے سامنے اس نے موٹر بائک روکی، دیکھو جی یہ جو مکان ہے، یہ جو عمارت ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ میں نے بنائی ہے، یہ میری کاریگری کا شاہکار ہے، یہ میں نے اپنا فن اس میں سمو دیا ہے، دیکھو اس کو دیکھ لو اور پھر بتاؤ مکان بنوانا ہے نہیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی آپ ذرا اس بلڈنگ کی کچھ خصوصیات بھی بتا دیں، ذرا پتہ تو چلے اس کی کیا خصوصیات ہیں، میں کوئی انجینئر تو نہیں ہوں دیکھ کے پتہ چل جائے۔ اس مستری نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی بارش اگر ہو تو چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، لیکن ہے بڑا مضبوط مکان، ذرا اس کی بنیادیں بھی ہل گئی ہیں، لیکن ہے میری کاریگری کا شاہکار، اس کا پلستر بھی اکھڑنے لگا ہے، لیکن دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا دیدہ زیب ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو تو آپ کہیں گے مولا تیرا کرم، تو نے مجھے بچا لیا، ورنہ اس کے ہتھے چڑھ جاتا میرا کیا حال ہوتا۔ اور اگر ویسے کوئی کہے تو آپ سمجھیں گے یہ لطیفہ ہے، یہ مذاق ہے، لیکن یارو قرآن لطیفے نہیں سناتا، قرآن مذاق نہیں کرتا، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک خلش ہے، کسک ہے۔ مولا تو نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تیری کاریگری کا نمونہ، تیری صنعت کا شاہکار، لیکن اسی قرآن میں تو کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ مجید میں رب کائنات فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ میری کاریگری اور صنعت کا شاہکار ہے، نمونہ ہے۔ اور اسی قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کرنے والا۔ ان الانسان لربہ لکنود،
انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت میں بڑا پکا۔ یاروں میں حافظ نہیں ہوں، وہ تمام آیات شاید نہ دہرا پاؤں، لیکن حفاظ ہیں، علماء ہیں، جانتے ہیں قرآن میں کبھی رب کائنات نے انسان کو قطورہ کہا، کبھی عجولہ کہا، کبھی کہا کہ یہ کم ہمت ہے، بے حوصلہ ہے، کبھی فرمایا بے صبرہ ہے، یہ جلد باز ہے۔ تو مولا یہ عجیب ماجرا ہے، اب تو کہتا ہے کہ انسان تیری کاریگری کا شاہکار ہے، اور پھر اسی قرآن میں بتاتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ناشکرہ ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یہ بڑا بے صبرہ ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، یہ کم حوصلہ ہے، یہ بے ہمت ہے، یہ بزدل ہے۔ مولا جس انسان میں اتنی خامیاں ہوں، اتنی خرابیاں ہوں، اتنے نقائص ہوں، اتنے عیوب ہوں، اسی انسان کو تو اپنی کاریگری کا شاہکار کہے۔ مولا اگر کہیں اور بات ہوتی ہم اسے لطیفہ سمجھتے، ہنسنے ہنسانے کی بات سمجھتے، لیکن یہ قرآن ہے مولا، یہ ہدایت دینے والا ہے، اب اس کا کیا مفہوم سمجھیں؟ حضرات مکرم، دراصل بات یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اشارے تو دیے، لیکن اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کی۔ دراصل جو اللہ کی کاریگری کا شاہکار ہے وہ انسان، اور جو بے صبرہ ہے، جو ناشکرہ ہے، جو جلد باز ہے، جو خسارے میں ہے وہ انسان، اگر دونوں ایک ہی ہوں تو مذاق ہو جائے گا، پھر لطیفہ ہو جائے گا، پھر ہنسنے ہنسانے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ نشانی ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ اے لوگو انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ وہ انسان جو اشرف المخلوق ہے، جو اس کی کاریگری کا شاہکار ہے، جو اس کی صنعت کا نمونہ ہے، وہ انسان کوئی اور ہے، اور وہ جو خسارے میں ہے، وہ جو رب کا ناشکرہ ہے، وہ جو مال کی محبت میں پکا ہے، وہ جو بزدل ہے، کم حوصلہ ہے، وہ جو جلد باز ہے، وہ جو بے صبرہ ہے، وہ انسان کوئی اور ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ذرا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ ذرا بات ذہن نشین ہو جائے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے برکت کے لیے صاحبزادہ صاحب بلا لیتے ہیں، تو بس مختصر سی حاضری دے کر پھر انشاءاللہ آگے آنے والے ایسے مقرر کے لیے جو آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان کر سکے، اس کے لیے مجھے راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات مکرم، مثال نہیں دے رہا، صرف بات سمجھا رہا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل کون سا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی پسند ہے۔ اب یہاں پہ میں کوئی باقاعدہ کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر رہا، لیکن اب مثال دینی ہے تو فرض کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم ہے۔ اچھا، آم بھی بہت سے ہیں، میں تو آیا ہی ملتان سے ہوں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ملتان آموں کے لیے مشہور ہے۔ اور مجھے نہیں پتا یہ بات میں نے کبھی پہلے بتائی یا نہیں بتائی، ایک دفعہ ناروے میں، نارتھ میں، شمال میں ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور شاید آباد دنیا کا وہ آخری ملک بنتا ہے شمال کی طرف، اس کے آگے پھر وہ برف زار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں میں اس کے کیپٹل، اس کے دارالخلافہ اوسلو میں ایک دفعہ پھر رہا تھا، کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک دکان کے باہر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اور اس پر نارویجین لینگویج میں، وہاں کی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب میں تو نہیں پہچانتا، وہ زبان نہیں جانتا، لیکن MULTAN ملتان کا لفظ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو لفظ لکھا ہے یہ میرے شہر کا نام ہے یا یہ بھی یہاں کی زبان کا کوئی لفظ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ آپ کے شہر کا نام ہے، اور جو کچھ یہاں کی بولی میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فریش اینڈ ڈیلیشیس مینگوز آف ملتان آر اویلیبل ہیئر، یعنی ملتان کے تازہ اور مزیدار آم جو ہیں وہ یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہاں ناروے میں جا کر بھی ملتان کی یاد وہاں پر بھی رہی۔ میں عرض کر رہا تھا، فرض کیجئے دنیا کا سب سے عمدہ پھل آم ہے، اور آموں کی کئی قسمیں ہیں، رٹول بھی ہے، چونسا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، دسہری بھی ہے، سنری بھی ہے، سرولی بھی ہے، اور جناب آج کل تو ایسے آموں کے نام ہیں، لگتا ہے آم کا نام لے رہے ہیں یا کسی خاتون کو پکار رہے ہیں۔ بہرحال فرض کیجئے کہ دنیا کا سب سے اچھا آم رٹول ہے،
دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم انور رٹول. ایک لمحے کو فرض کیا ہم نے، اگر آپ کے صحن میں انور رٹول کا درخت لگا ہو اور آپ مجھ سے کہیں کہ کاظمی صاحب میرے گھر کا یہ جو درخت ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہوتے ہیں، تو یہ بات اصولاً صحیح ہے، کیونکہ ہم نے یہ فرض کیا کہ دنیا کے سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم رٹول. تو اگر رٹول کا درخت ہو تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. اب جب آپ نے مجھے بڑے فخر سے کہا کہ میرے صحن میں کا جو درخت ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہوتے ہیں، میں نے سوچا ذرا ان کی ٹانگ کھینچنی چاہیے. میں گیا، ذرا دیکھ داغ کے آم لگے ہوئے تھے، ڈھونڈ کے ایک ایسا دانہ توڑ کے لایا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا جی میں نے آپ کے سامنے اسی درخت سے توڑا ہے. اب آپ کہہ رہے تھے اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، تو یہ دانہ میں یہیں سے توڑ کے لایا ہوں، یہ بھی دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے. آپ نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ کاظمی صاحب کیوں مذاق کرتے ہیں، کیوں مذاق کرتے ہیں، یہ تو گڈیری سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا. باقی سارے پھلوں کی تو بات ہی علیحدہ ہے. میں نے کہا اچھا چلو میں دوسرا لاتا ہوں. میں گیا، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک اور دانہ توڑا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گلا ہوا تھا. میں وہ لے کے آیا کہ جناب یہ بھی میں اسی درخت سے توڑ کے لایا ہوں، بتائیے دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. تو آپ نے سر پیٹ لیا، کہا کہ کاظمی صاحب آپ مجھے خراب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ دانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، جن کو طوطے نے چونچ ماری ہوئی ہو، جو گلے سڑے ہوئے ہوں، تو ان کے بارے میں کیا کہوں. بات ٹھیک ہے نا یارو؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں بد عقیدگی کے، کفر کے، شرک کے، گستاخی رسول کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا اگر کسی انسان کو شیطان نے چونچ مار دی ہے، تو وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. جو انسان اشرف المخلوق ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ جو خسارے میں ہے وہ کوئی اور ہے، وہ جو رب کا ناشکرہ ہے وہ کوئی اور ہے، جو مال کی محبت میں پکا ہے وہ کوئی اور ہے. یارو یہ جو آستانے ہوتے ہیں یہاں پر وہ کیڑے چن کے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، یہاں پر وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہنے کی ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ شرف انسانیت کیا ہوتا ہے، انسان اشرف المخلوق کیسے ہوتا ہے. حضرات مکرم، یہ جو اللہ کے محبوب مقبول بندے ہوتے ہیں یہ ایک مثال بن کر، نمونہ بن کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک پنجابی کے شاعر نے ایک نظم سنائی تھی، مجھے پنجابی بھی نہیں آتی، وہ نظم بھی یاد نہیں، لیکن اس کا جو مین تھیم ہے، جو اس کا اصل جو جوہر ہے وہ مجھے ذہن میں ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. کہتا ہے، اس نظم کا عنوان اس نے رکھا دھوبی گھاٹ. دھوبی گھاٹ. کہتا ہے کہ میں پہلی بار لاہور جا رہا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ لاہور کو لوگ داتا کی نگری کہتے ہیں، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار ہے وہاں، مجھے وہاں حاضری دینی ہوگی. اور جو اتنا بڑا آستانہ کہ وہاں پر حضور خواجہ ہند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چلہ کشی کی ہو، اس مقام کا، اس دربار کا، اس آستانے کا کیا مقام ہوگا. اور وہاں پر تو صالحین، عابدین، زاہدین، وہاں پر شیوخ الحدیث و تفسیر، علماء، صوفیاء، اذکیاء، وہ سب صف بستہ کھڑے ہوں گے. زہد و تقوی کا ایک سما ہوگا، وہاں پر اللہ کا ایک سے ایک محبوب مقبول بندہ موجود ہوگا. یہ تصور آنکھوں میں سجا کے جب میں داتا دربار پہنچا تو میرے تصور کو بڑی ٹھیس پہنچی. میں سوچا تھا یہاں عابدین زاہدین کا جم گھٹا ہوگا، اور وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ جو خطا کار وہاں پر، جو گنہگار وہاں پر، جو سیاہ کار وہاں پر. میں بڑا حیران پریشان. تو جیسے کسی نے میرے کان میں کہا کہ دھوبی گھاٹ پر میلے کپڑے آتے ہیں. دھوبی گھاٹ پر میلے کپڑے آتے ہیں. تو حضرات مکرم، ہم تو ان آستانوں پہ میل کچیل لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں سے پھر دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں، یہاں پر مصفہ اور مجلہ ہو جاتے ہیں.
حضرات مکرم، دراصل یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ سبحان اللہ، نہیں یہ تو آپ کی محبت تو اسی طرح سر آنکھوں پہ ہے۔ کوئی تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، میں ایبٹ آباد جا رہا تھا۔ ایبٹ آباد سے کچھ دوست وہاں سے 3-4 گاڑیاں لے کے مجھے ریسیو کرنے اسلام آباد آئے تھے۔ اب جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس میں ایک شخص، اس کا عقیدہ کوئی دوسرا تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک گنبد، ایک مزار بنا ہوا ہے، اور وہاں آنے جانے کا راستہ بڑا دشوار، بڑا مشکل۔ کچھ زائرین بیچارے بڑی مشکل سے چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کا عقیدہ دوسرا تھا، جس کا مسلک دوسرا تھا، تو اس نے بولنا شروع کر دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جگر گوشہ حضور غزالی الزمان۔ تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایبٹ آباد جا رہا ہوں، راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ، ایک ویرانے میں، ایک پہاڑی پر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اور آنے جانے کا راستہ بڑا مشکل ہے، دشوار ہے۔ کچھ لوگ بڑی مشکل سے چڑھتے ہوئے وہاں جا رہے ہیں۔ تو میری گاڑی میں جو بدعقیدہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے جناب بولنا شروع کیا، دیکھیں جی کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنانے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے جن دوستوں کو صوبہ سرحد میں خطوبہ خیبر پختونخوا میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بے شمار مزار ہیں جو دور دراز پہاڑیوں پر بنے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ ان طالبان وغیرہ نے ان میں سے کتنے مزارات کو شہید بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے مزار ابھی تک وہ دور دراز ویرانوں میں جناب و پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے، اور مخلوق خدا وہاں حاضر ہوتی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے، دیکھیں جی یہ کھانے پینے کے بہانے، یہ پیسے بٹورنے کے بہانے، لوگوں کو لوٹنے کے بہانے، دیکھو یہ یہاں پر انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ جاتے ہیں، بے وقوف بنتے ہیں، ان کو کوئی کیا کرے۔ جب وہ ذرا بھڑاس نکال چکے اور بول چکے، خاموش ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا، جناب یہ بتائیے کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا میڈیکل سٹور ہے، دوائیوں کی دکان ہے۔ میں نے کہا جی کہاں پر؟ کہنے لگے جی ایبٹ آباد کے مین بازار میں۔ میں نے کہا جی ابھی جو کچھ آپ بول رہے تھے اس سے لگتا ہے کہ آپ کے دلوں میں انسانیت کا بڑا درد ہے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے لوگ بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ تو آپ جب اتنا انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، انسان دوست ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویرانے میں جہاں کوئی چھوٹی موٹی آبادی ہوگی، تو وہاں پر اگر کوئی بیمار ہو اور اسے اگر کوئی ایسی دوا چاہیے ہو جو اگر فوراً نہ ملے تو آدمی مر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ، زندگی بچانے والی ادویات، تو وہ تو انسان کو فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا دل کا عارضہ ہوا، اگر فوراً دوا نہ ملی تو بندہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب آپ اتنے انسان دوست ہیں تو آپ مہربانی کریں، اگر ایک دکان یہاں پہ کھول لیں، میڈیکل سٹور یہاں پہ کھول لیں، لوگوں کو کتنی سہولت ہو جائے گی، کتنے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ وہ لوگ بیچارے جو وہاں نہیں جا سکتے، فوری طور پر دوائی حاصل نہیں کر سکتے، شہر تک ان کی رسائی نہیں، ان کی کتنی بڑی خدمت ہوگی۔ تو قہقہہ مار کے ہنسا، کہنے لگا دیکھو یہ پیروں اور مولویوں کی یہ مجبوری ہے، ان بیچاروں کو اکنامکس نہیں آتی، بالکل معاشیات سے بالکل ان کو کوئی مس نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں میں یہاں ویرانے میں میڈیکل سٹور کھولوں۔ بھائی میڈیکل سٹور ہوگا تو کسی ہسپتال کے پاس ہوگا، کسی ڈاکٹر کے مطب کے پاس ہوگا، کہیں آبادی میں ہوگا جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، جہاں پر مریض آئیں۔ یہاں پر ویرانے میں میں میڈیکل سٹور کھول کے، دکان کھول کے میں نے بھوکے مرنا ہے؟ میں نے کہا اچھا چلیے، ہم مولویوں اور پیروں کو تو معاشیات اور اکنامکس کی الف بے نہیں آتی، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، آپ کو تو سب کچھ آتا ہے۔ تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بہانے ہیں، اور یہ جناب دکانیں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے،
تو اگر یہ دکانیں ہوتی تو آبادی میں ہوتی نا، اگر دکانیں ہوتی تو شہروں میں ہوتی، آبادیوں میں ہوتی، جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ لیکن اگر ویرانے میں آ کر کوئی اللہ کا بندہ اس نے آ کے ڈیرے ڈالے ہیں اور اللہ نے اپنی بندوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دی ہے اور وہاں پر جمع غفیر ہو گیا ہے، اللہ کے بندوں کا ہجوم ہو گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دکانیں نہیں ہیں، یہ آستانے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ حضرات مکرم، میں یہاں پر ایک آدھ نصیحت اور ایک آدھ پیغام وہ ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ تقریریں کر کے اور داد سمیٹ کے چلے جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کو کوئی پیغام دینا جو اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، کان کھول کے سنو۔ ہم جب بچے تھے، چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم سنی ہیں اور وہ وہابی ہیں، ہم سنی ہیں اور وہ شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں اور وہ دیوبندی ہیں۔ لیکن آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں اور وہ سنی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا، کسی کو برا لگے تو اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یارو، آج سے 35 برس پیشتر یہ سازش کھل کر سامنے آ گئی تھی جب احسان الہی ظہیر نے البریلویہ نام کی کتاب لکھی تھی۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، البریلویہ نامی یہ کتاب لکھی گئی عربی میں، اور ساری عرب دنیا میں اس کو پھیلایا گیا اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، نئے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے، نیا مسلک اور نیا مذہب پیش کیا ہے۔ یارو، جب یہ کتاب لکھی گئی تو یہ سازش سامنے آ گئی کہ وہ دنیا کے سامنے ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تنہا کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیا عقیدہ، نیا نظریہ۔ تو یہ علماء کا فرض تھا، یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا، دین وہی ہے جو اللہ رسول نے دیا ہے، دین وہی ہے جو صحابہ و اہل بیت نے دیا ہے، دین وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ملا ہے، صرف اعلیٰ حضرت نے اس کو اجاگر کیا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کو ظاہر کیا ہے اور اس کے جواب دیے ہیں۔ لیکن ہم سے کیا حماقت ہوئی؟ ہم نے یہ بتانے کی بجائے کہ اصل میں اہل سنت ہم ہیں، ہم نے ان کی بات کو اور پکا کیا۔ ہم نے مسلک اہل سنت کی بجائے ہم نے دنیا کو بتایا ہم تو مسلک امام احمد رضا پر ہیں۔ بھئی اعلیٰ حضرت سے محبت سر آنکھوں پر، وہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن ہمیں اس سازش کا توڑ تو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ہم سے کوتاہی ہوئی، یہ ہم سے لغزش ہوئی۔ حالانکہ ہمارے اکابر نے، یہاں پہ یہ بات بھی غور سے سننے کی ہے، ہمارے اکابر نے تو ہماری رہنمائی کی، انہوں نے سنی کانفرنس منعقد کی، بریلوی کانفرنس نہیں کرائی، انہوں نے جماعت اہل سنت بنائی، جماعت بریلوی نہیں بنائی۔ انہوں نے ہمیں سنیت کے نام سے محبت سکھائی، ہمیں بتایا کہ ہمیں سنی ہونے کے حوالے سے اپنی پہچان قائم رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ ہماری نادانی، یہ ہماری کوتاہی کہ آج جب صبح سے شام تک ٹی وی پر پٹیاں چلتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں نے طالبان سے مذاکرات کی حمایت کر دی، اہل سنت والجماعت کے ترجمان نے تخریب کاروں، دہشت گردوں کی رہائی کے مطالبے کی تائید کر دی۔ اب اہل سنت والجماعت کی ترکیب کیسی ہے اور اس میں ول کون سا ہے یہ علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی تو بیچارہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اچھا یہ سنی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ جی یہ بریلوی ہیں۔ ہمیں اپنی پہچان واپس لینی ہے، ہمیں بتانا ہے اصل میں سنی ہے درود و سلام پڑھنے والے، اصل میں سنی ہے میلاد منانے والے، اصل میں سنی ہے پیروں فقیروں کو ماننے والے، اصل میں سنی ہے یہ مزارات کو آباد کرنے والے،
اور جو کہے کہ نہیں یہ مزار، یہ تو جناب یہ دکانیں ہیں، یہ تو شرک کے اڈے ہیں، اور یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں، اور یہ بریلویوں کی پہچان ہے، ان کو بتاؤ کہ اچھا اگر یہ گنبد یہ مزار اگر بریلویوں کی پہچان ہے تو کیا گنبد خضرا بھی بریلویوں نے جا کے بنایا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ یارو ہماری تمام تر کوتاہی کے باوجود، تمام تر لغزشوں اور نادانیوں کے باوجود میرے آقا کریم کا گنبد ہمارے عقیدے کی سچائی پر گواہی دے رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس ارادے میں ہیں کہ جس طرح جنت البقیع میں انہوں نے خاتون جنت کے مزار کو بلڈوز کر دیا، جس طرح سیدنا عثمان غنی اور امام حسن کے مزار کو شہید کر دیا، وہ چاہتے ہیں کہ سبز گنبد کو بھی مسمار کر دیا جائے، سبز گنبد کو بھی شہید کر دیا جائے۔ آپ میں جو لوگ تھوڑا بہت وہ فیس بک وغیرہ پہ وزٹ کرتے ہوں ان کو پتا ہوگا، انہوں نے اپنے عزائم وہاں پر بہت کھل کے بیان کیے ہیں کہ جی ہم اس وقت شر اور فساد کے ڈر سے خاموش ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں طاقت آئے گی اور موقع آئے گا ہم سبز گنبد کو بھی گرا دیں گے کہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اب ہم اہل سنت صرف نعرے لگاتے رہیں، صرف باتیں بناتے رہیں تو یارو ہم اپنے پیروں اور اپنے مرشد کے آستانوں کی تو بات علیحدہ رہی، ہم تو گنبد خضرا کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی پہچان واپس لو اور اپنے سنی ہونے پر اصرار کرو۔ صرف ایک نصیحت کی بات اور پھر آپ سے اجازت۔ حضرات مکرم، ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا مکان، اپنا گھر اور اپنی چھت عطا فرمائے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کرائے کے مکان میں بھی رہتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوں، خاص طور پر شہر میں، تو پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی معقول جگہ نہیں ہے مہمان کو بٹھانے کی، اور اگر کوئی کسی مہمان کو ذرا واش روم باتھ روم جانا ہو تو اور مشکل آ جاتی ہے، گھر میں پردہ کراؤ، یہ کرو وہ کرو۔ مالک کے مکان کے پاس جا کے منت کرتے ہیں بھائی ذرا مہربانی کرو ایک کمرہ ایک باتھ روم بنوا دو، ذرا سہولت ہو جائے گی مہمانوں کی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اگر آپ کو نہیں رہنا تو آپ مکان خالی کریں، میرے پاس کرایہ دار اور بہت، اور آپ کو اگر چاہیے تو آپ مکان میں بے شک کمرہ ڈلوا لیں، بے شک باتھ روم بنوا لیں، لیکن میرا کرایہ مجھے پورا آنا چاہیے۔ آپ ایک دفعہ سوچتے بھی ہیں کہ اچھا یہ بتائیے، آپ سوچتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں ایک مکان ایک کمرہ خود ڈلوا لوں، باتھ روم خود بنوا لوں، لیکن پھر جب حساب کتاب کرتے ہیں کتنا خرچہ آنا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نا بھائی کرائے کے مکان پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا، وہ کمیٹی ڈالو، وہ قرض ادھار اٹھاؤ، کہیں سے پیسے جمع کرو، اپنا ذاتی مکان بنواؤ، اسی میں ارمان پورے کریں گے، یہ کرائے کے مکان پہ خرچہ نہیں کرنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ماشاءاللہ بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ کرائے کے مکان پہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے، اپنا ذاتی مکان بناؤ، اسی پہ ارمان نکالو، اسی پہ خرچہ کرو، اسی پہ پیسے لگاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یارو دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہو اور دین کے معاملے میں بڑے بھولے بن جاتے ہو۔ یہ جو دنیا ہے یہ بھی تو کرائے کا مکان ہے نا یارو، یہاں پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا، لیکن یہاں پر تو ہم نے اپنا سب کچھ اسی کرائے کے مکان پہ لگا دیا ہے، اور وہ جو ذاتی مکان جو ہمیں آخرت میں ملنا ہے اس کی تزئین و آرائش کی تو ہم نے کبھی فکر نہیں کی، اس کی تعمیر کے حوالے سے تو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ تو یہاں ان آستانوں پہ آتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے رسوائی سے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے۔ ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں جو مسجدیں پہلے اولیاء کرام نے بنوائیں وہ درست ہیں، یہ جو آج ہم بنوا رہے ہیں ان کا رخ درست ہے؟ وضاحت کریں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کسی صاحب نے میں نے کوئی میٹرک کا امتحان دینا ہو اور لکھا ہو کہ یہ سوال لازمی ہے، اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کعبے کا رخ وہ آج کوئی لوگ بنائیں یا آج سے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے بنائی گئی ہوں، وہ تو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا رخ سمت کعبہ کے مطابق صحیح ہے تو سبحان اللہ، صحیح نہیں ہے تو ماشاءاللہ۔ اس کے اندر ویسے تو حضور داتا صاحب کے حوالے سے آپ نے سنے ہو کہ وہ کرامت کہ جناب وہ کعبہ نگاہوں کے سامنے نظر آیا، لیکن سمت کعبہ کے حوالے سے ایک مسئلے کی بات میں بتاتا چلوں
کہ دیکھیے یہ مسجد ماشاءاللہ جتنی اس کی صف ہے، جنہوں نے حج و عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ کعبے کی چوڑائی اس مسجد کی صف کی چوڑائی سے کچھ کم ہوگی. کیا خیال ہے؟ چلو اس مسجد کے حوالے سے کچھ اور خیال ہو، ذرا شاہی مسجد سوچئے، شاہی مسجد کی صف کتنی بڑی ہے؟ بہت لمبی ہے. کیا کعبے کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے؟ نہیں. اگر فرض کریں کہ امام بالکل کعبے کے رخ پہ ہو تو صف کے اس کنارے پر اور اس کنارے پر جو بندہ کھڑا ہوگا، کیا اس کا رخ صحیح کعبے کی طرف ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے اسلام نے ان تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے کہ جو سمت کعبہ ہے بالکل ایگزیکٹ اس کی سیدھ میں اگر لکیر کھینچی جائے تو اس سے 45 ڈگری ادھر اور 45 ڈگری ادھر. اگر آپ کا رخ ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو تو آپ کعبے کی طرف رخ ہی تصور ہوگا، آپ کا کعبے سے منہ پھرا ہوا نہیں گنا جائے گا. اگر یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو تو پھر اس قسم کے سوالوں کی ضرورت نہ پڑے کہ جناب بتائیے کون سا رخ صحیح ہے اور کون سی وہ صحیح ہے. اور آج بھی ظاہر ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اب یہ بات مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا سکوں گا یا نہیں، کیونکہ یہ خاص سائنسی اور جغرافیے سے متعلق بات ہے. جو زمین ہے یہ گول ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور گول بھی ہے اور سروں سے شمال اور جنوب سے تھوڑی پچکی ہوئی ہے. جیسے آپ آٹے کا پیڑا بنائیں نا، اور پیڑا بنا کے بالکل گول بنا کے ذرا رکھ دیں تو نیچے سے ذرا دب جاتا ہے، اور اوپر سے بھی ذرا ہاتھ رکھیں تو اوپر سے بھی دب جاتا ہے. تو زمین کی شکل ایسی ہے جو شمال اور جنوب دونوں طرف سے تھوڑی دبی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ظاہر ہے درمیان سے کچھ پھولی ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے. امریکہ میں لوگوں کو یہ مشکل ہے کہ سمت کعبہ کیا ہو. وہ اس لیے کہ وہ زمین کے اس طرح دبے ہونے کی وجہ سے اگر ویسے لکیر کھینچیں کہ کعبہ یہاں سے کس طرف ہے تو وہ فاصلہ زیادہ بنتا ہے، اور اگر جو پچکی ہوئی طرف سے ہے اس طرف سے ناپیں تو فاصلہ کم بنتا ہے. اب وہاں پر لوگ جھگڑتے ہیں کہ کعبے کی وہ سمت صحیح ہے یا وہ سمت صحیح ہے. یعنی سائنس جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، وہ ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے، وہ مسائل حل نہیں کرتی، وہ مسائلوں کو اور زیادہ الجھاتی ہے. تو ہم نے تو وہاں امریکہ میں بھی یہ کہا کہ بھائی آج سے 200 سال پہلے جو مسجد یہاں بنی تھی نا، اس کا ذرا اعتبار کر لو کہ وہ سمت کے حوالے سے ہے یا فاصلے کے حوالے سے ہے. جس طرح ان بزرگوں نے مسجدیں بنائی تھیں انہی کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا. تو ہم اللہ کے محبوبوں اور مقبولوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو ہم صراط مستقیم پہ رہتے ہیں، بھٹکنے سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کو قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.